السلام علیکم ناظرین، میں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی حکایت۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارا اب جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، تو انہی اولیاء کرام میں سے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام کے لیے 4 دعائیں کی، تو اس سے غلام کا کیا ہوا۔ ناظرین، ایک شخص تھا جو بڑا امیر تھا، ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھی بھول کر اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اپنے غلام کو 4 درہم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بازار سے سامان لے آؤ۔ وہ غلام درہم کو لے کر بازار چلا جاتا ہے، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع میں وعظ فرما رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ سن لوں۔ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک ضرورت مند درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جو شخص اس ضرورت مند کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہے، اگر میں اس درویش کو دے دوں تو اپنے مرضی کے مطابق 4 دعائیں کرا لوں گا۔ اس نے وہ 4 درہم اس درویش کو دے دیا۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب بتاؤ میں تمہارے واسطے کون کون سی دعا کروں؟ تو غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے۔ دوسری دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کر لینے کی توفیق دے دے۔ اور تیسری دعا یہ کیجئے کہ مجھے 4 درہم کے بدلے اور 4 درہم مل جائے۔ اور چوتھی یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کے لیے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام دعا کرا کر گھر واپس آ گیا۔ لیکن گھر آتے ہی مالک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں دے کر آیا ہوں اور ان کے عوض حضرت منصور سے 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ مالک نے پوچھا، وہ 4 دعائیں کون سی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ تو غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آزادی عطا فرمائے، اور دوسری دعا یہ کہ ان 4 درہم کے عوض اور 4 درہم مل جائے۔ تیسری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر، آپ پر اور حضرت منصور اور سارے حاضرین مجلس پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ پہلی دعا تو قبول ہوئی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری بھی قبول ہوئی، اور ان 4 درہم کے عوض میں نے تجھے 400 درہم دیا۔ اور تیسری بھی قبول ہوئی، سنو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی خدا کی نافرمانی نہ کروں گا اور کسی گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکوں گا۔ اب اتنا کہنے کے بعد مالک خاموش ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے اس کو پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، اس میں مجبور ہوں اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ غلام پوچھتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے؟ کہتا ہے کہ چوتھی بات اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ مالک اتنا کہہ کر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جب سو جاتا ہے تو رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ اے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا تو بندہ ہو کر وہ کام کر دکھایا، تو جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہم رحیم ہو کر وہ کام کیوں نہ کرے؟ جاؤ، ہم نے تجھے، تمہارے غلام منصور اور سارے حاضرین مجلس کو
اپنی رحمت میں لے لیا اور سب کو بخش دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم چلا کہ اللہ والوں کے مجلس میں جانا اور ان سے دعائیں کروانا باعث نجات ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔